السلام علیکم ناظرین، پالیسی میٹرز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کراچی سے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، شریک گفتگو ہیں ہمارے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب، پریزیڈنٹ عوامی مسلم لیگ، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اعجاز الحق صاحب، پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ زیڈ کے ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امتیاز شیخ صاحب، ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ہے اور یہ ایڈوائزر ہیں چیف منسٹر سندھ کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممنون حسین صاحب، فارمر گورنر سندھ کے ہیں اور سینئر لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ این کے۔ ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی افق پر ایک جو مہم چلی ہے وہ یہ چلی ہے کہ کسی طریقے سے مختلف جو مسلم لیگ کے دھڑے ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو متحدہ مسلم لیگ کے حوالے سے آج بات ہوئی یہاں کراچی میں کنگری ہاؤس میں پیر پگاڑا صاحب کی لیڈرشپ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسلم لیگ کے لوگوں کا پروجیکٹ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو کا پروجیکٹ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈر کے یہ پارٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں۔ شیخ صاحب، ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہو رہا، ابھی تو پہلا ہی دن ہے۔ پہلا ہی دن ہے؟ آج سیدھا آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اچھا، اور جماعت آ گئے ہیں، 3 سینٹر فارورڈ کھلاڑی آپ کے پاس ہیں۔ وہ چوتھے وہ بیک فٹ پہ کھیلیں گے یا کھیلیں گے ہی نہیں؟ نہیں کھیلیں گے تو صحیح، ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے کہ یہ جدھر مرضی کھیلیں، جدھر مرضی فری شاٹ لگائیں، صرف یہ ہے کہ سلپ میں کیش نہ ہو جائیں۔ اور اجازت آپ دے رہے ہیں ویسے؟ نہیں، میں تو خود کہہ رہا ہوں کل پرسوں سے، اتحاد میں برکت ہے، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہیں ہونا چاہتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھی یہ اتحاد میں یہ فٹ نہیں بیٹھتے، تو پھر آپ انتظار کرو، اینڈ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر۔ تو ایکسپریس ٹرین میں ہے کون؟ اعجاز الحق صاحب، آپ لوگ ہیں ایکسپریس ٹرین میں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈرے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کو ویسے ہینڈل نہیں کر سکتے تو کہہ رہے ہیں اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیں، اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہوئی ہے یہ، کیونکہ یہ ایفرٹ شروع ہوئی تھی کوئی 5-6 ماہ پہلے۔ میں نے خود ہی 3 جون کو تمام قائدین کو، نواز شریف صاحب سمیت جو مسلم لیگ کے ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں، ان کو خط لکھا تھا کہ ملک کے حالات اس وقت جو ہیں اور مہنگائی، بے روزگاری، کوئی ویژن نظر نہیں آ رہا، تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ اقتدار میں لے کر آئے، ممبر رہے، کوئی وزیر اعظم رہے، کوئی وزیر اعلیٰ رہے، تو اب وقت ہے کہ ہم اس اقتدار کی کشمکش سے باہر نکل کر لوگوں کو ایک امید کی کرن دیں، مسلم لیگیں اکٹھی ہوں۔ اور یہ ہمارے جو ورکر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، چاہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، کاف لیگ سے ہے، عوامی لیگ سے ہے، سب کی یہ خواہش ہے کہ مسلم لیگیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی سوال کریں گے کہ پیچھے پرفارمنس کیا تھی آپ لوگوں کی، کس کی بنیاد پر آپ لوگوں کو امید دیں گے؟ بہرحال آپ بتائیے امتیاز شیخ صاحب کہ پیر پگاڑا صاحب اس کی سب چیز کی سربراہی کر رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو مقصد اس وقت کیا ہے؟ یہ مختلف دھڑے ہیں، یہ کس طریقے سے اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہو کے کیا ملک کے مسائل حل کر دیں گے؟ ذرا دیکھیں، یہ پہلے بھی سب اکٹھے تھے، سب ایک ہی مسلم لیگ تھی، وہاں سے الگ نکلے ہیں، اور یہ ایک کافی عرصے کے بعد فرام ود ان جو ہوتا ہے نا، وہ ایک فیلنگ آئی ہے کہ آپس میں ملتے ہیں۔ فرام ود ان؟ جی ہاں، لوگ کہتے ہیں ود آؤٹ آئی ہے، لوگ کہتے ہیں جی ایچ کیو سے آئی ہے۔ لوگوں کی بات کو تو اب کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، اگر لیکن ود آؤٹ آئی ہوتی نا تو سارے آج بیٹھے ہوتے۔ کدھر بیٹھے ہوتے؟ یہی کنگری ہاؤس میں سب جمع ہوتے۔ یعنی اگر ود آئی ہوتی، ود جی ایچ کیو آئی ہوتی۔ وہی میرا مطلب، عقل مندوں کے لیے آپ اشارہ تو سب میں کون مطلب کہ سب، میرا مطلب ہے کچھ اور لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوتے۔ مسلم لیگ کی تو بہت ہے نا یہ بھی، اور 2 مین پارٹیز ہیں جو آپ کے ساتھ ابھی ہیں نہیں۔ ایک مین پارٹی ان میں سے پیر صاحب کے پاس آ کے ضم ہو چکی ہے، ان کے اپنے کچھ لوکل مسئلے تھے جس پہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں کیوں کی بات کر رہا ہوں، ضم ہو چکی، اتنی بڑی بات کریں۔ چودھری شجاعت حسین صاحب، چودھری شجاعت صاحب آئے تھے پیر صاحب کے پاس۔ کون آئے تھے؟ چودھری شجاعت صاحب، مشاہد صاحب، اور کب آئے تھے؟ یہ تقریباً کوئی مہینہ ڈیڑھ ہو گیا پہلے، پھر آ کے انہوں نے ضم کا اعلان کیا، انہوں نے مرجر کا، پیر صاحب نے اسیمیلیشن کا، انہوں نے مرجر کا، اس کے بعد انہوں نے بیک آف بھی کیا۔ نہیں کیا کیا انہوں نے کہا نہیں کوئی ضم نہیں ہوئے، ایسا کوئی نہیں کہا، ایسا کوئی پبلکلی ہمارے پروگرام میں بیٹھ کے کہا۔ اور اس کے بعد ابھی کچھ 8-10 دن پہلے مشاہد دوبارہ آئے تھے، پیر صاحب سے مل کر گئے۔ پیر صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ پارٹی میں ان کا کچھ مسئلے مسائل ہیں جو مطلب آن بورڈ سب کو لینا ہے، تو اس پر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم واپس مطلب اس چیز کو کنٹینیو کریں گے۔ تو ابھی چودھری صاحب گئے ہوئے ہیں چائنا، آ جائیں گے واپس، تو انشاءاللہ کمیٹی بھی بنی ہے، پیر صاحب کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ خود بھی رابطہ کریں گے، اور ہمیں امید ہے جس گڈ ول کے ساتھ وہ آئے تھے اور جسچر کے ساتھ گڈ جسچر کے ساتھ آئے تھے، تو وی ایکسپیکٹ، مطلب ہم کسی پر وہ نہیں کرتے، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوں گے، آن بورڈ کسی کو لینا ہوگا۔ لیکن اب بات تو مسئلے مسائل کی ہے۔ آپ بتائیے ممنون حسین صاحب، آپ کی پارٹی بھی کہیں قریب بھٹکنے کی بات نہیں کر رہی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خواجہ آصف صاحب سے بھی ہماری کچھ دیر پہلے بات ہوئی،
انہوں نے کہا پیر پگاڑا صاحب تو کہتے ہیں میں جی ایچ کیو کا بندہ ہوں تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھیں. تو آپ کی پارٹی کی کیا سوچ ہے اس میں؟ دیکھیے فی الحال تو آپ نے دیکھا کراچی میں یہ اصحاب جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو بھی کی. ابھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی ابھی ضم نہیں ہوئے ہیں بلکہ ایک اتحاد کی بات کی جا رہی ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ بھئی یہ جو میٹنگیں ہوئی ہیں اس کا کیا مقصد ہے اور کیا توقعات ہیں, کیا مقصد, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی پارٹی کا بتائیں, ان سے مقصد پہ ان سے آتے ہیں, آپ بتائیے آپ کی پارٹی کی فی الوقت پوزیشن کیا ہے؟ ہماری پارٹی کی ہے جب ہمارے پاس کوئی آئے گا ہمیں بتائے گا تو پہلے تو ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ بھئی کس مقصد کے تحت یہ سب لوگ جمع ہو رہے ہیں. شیخ صاحب بات تو آپ نے ٹھیک کی, یہ تو نہ تو نہیں کہہ رہے. نہیں نا کا یہ بات ہے. جیسے ایک یہ ضرور ہے کہ پیر صاحب کا جو خواجہ آصف نے جو بات کی, میں بھی اسی قسم کی فیلنگ رکھتا ہوں کہ اگر کسی جگہ ہم یہ تعین کریں کہ ہمیں, جیسے ابھی آپ ود ان یا ود آؤٹ کی بات کر رہی تھیں, تو ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اگر کوئی اوپر سے کسی قسم کا کوئی مسلط کیا جاتا ہے کوئی, ہم اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بالکل بھی. میں ایک چیز کی وضاحت کروں. جو خواجہ صاحب نے جو جی ایچ کیو کی بات کی, تو جی ایچ کیو کے تو سب لوگ تھے نا. جی ایچ کیو کے ساتھ جی ایچ کیو سے تو باہر کوئی تھا ہی نہیں. یہ تھی وقت کے ساتھ پھر چیزیں چینج ہوتی ہیں, اپنے خیالات کرتے ہیں. تو مطلب میں وضاحت کر دوں کہ جی ایچ کیو کا ساتھ تعلق سب کا تھا. جی ایچ کیو کس کو نہیں لایا, ٹھیک ہے. جی ایچ کیو کے سب لوگ جی ایچ کیو سے ہی مطلب کہیں نہ کہیں سے سپورٹ لے کے نکلے. لیکن اگر ابھی کسی پارٹی میں کسی لیڈرشپ میں سوچ آئیے کہ ہم آپس میں ملتے ہیں تو مطلب اس کو پازیٹیو انداز میں دیکھنا چاہیے اور مطلب اس کو نیگیٹو. اور آج پہلا دن تھا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فرق پڑے گا. ہم ایک بات اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا, یہ بات ٹھیک ہے کہ بھٹو صاحب بھی ایوب خان کے وطن سے نمودار ہوئے تھے اور اسی طرح میاں نواز شریف بھی, ظاہر ہے کہ ضیاء الحق صاحب حکومت میں تھے اور انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو آگے بڑھایا. لیکن یہ دونوں اصحاب جو ہیں آپ دیکھیں جب انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھئی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے, بھٹو صاحب نے بھی بغاوت کی اس سسٹم سے. اچھا یہ ممنون صاحب ہمارے ساتھ کامل علی آغا صاحب ناظرین فون لائن پر ہیں, پی ایم ایل کیو کے لیڈر, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم آغا صاحب. جی وعلیکم السلام. آغا صاحب آپ کی پارٹی کی پوزیشن اس وقت کیا ہے الحاق کے حوالے سے پی ایم ایل کے ساتھ؟ جی ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے. ہم نے پیر صاحب کو بتا دیا تھا, اپنی ریزرویشنز ان کے سامنے رکھ دی تھی اور انہوں نے ہماری جو ریزرویشنز تھی ان کو ان کی تائید کی تھی اور ہمیں امید ہے کہ ریزرویشنز کیا تھی, کچھ بتائیے ناظرین کو جو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ریزرویشنز تھی. لیکن سب سے بڑی ریزرویشن جو تھی وہ یہ تھی کہ جو لوگ حال ہی میں ہماری جماعت سے الگ ہو کر انہوں نے نئی جماعت بنائی ہے, اگر وہ واقعی مسلم لیگ کے اتحاد میں مخلص ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جماعت میں اپنے عہدوں پر واپس آ جائیں. ہم خیال کی بات کر رہے ہیں جی, اور ہم ان کو بطور پارٹی جو ہے ان کے ساتھ ان کے الائز نہیں بن سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں 3 مسلم لیگیں ہیں جو ریکوگنائز ہیں. ایک فنکشنل مسلم لیگ ہے, ایک مسلم لیگ نون ہے اور ایک مسلم لیگ ہماری ہے. اچھا تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی شرط فی الوقت یہ ہے کہ اگر جو ہم خیال ہیں وہ آپ کے ساتھ واپس آ جائیں تو پھر بات